جب ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے، ہمارے ملک میں جہاں پہ علاقے اتنے خوبصورت ہیں وہاں پر لوگ بھی بہت خوبصورت ہیں، اور ہمیں بہت شوق ہے جی دبئی جانے کا، ہمیں باکو جانے کا بہت شوق ہے. بٹ واٹ اباؤٹ دا فیکٹ کہ آپ کو کبھی یہ شوق پیدا ہوا کہ آپ نے ہنزا جانا ہے، یا کبھی آپ نے گلگت بلتستان جانے کا سوچا ہو، کبھی چترال؟ اتنے خوبصورت علاقے ہیں. آپ دیکھیں کہ چین سے پاکستان تک موٹر سائیکل پر ایک طویل اور مشکل ترین سفر کیا، لیکن ساتھ یہ تجربہ بھی بڑا یادگار بنایا ایک نوجوان نے جن سے میں ابھی آپ کو ملوانے جا رہے ہیں. اب جب آپ ان کا اس سفر کا نام تھا، اس مشن کا نام تھا فرام کیپٹل ٹو کیپٹل، تو وہ اسلام آباد سے بیجنگ تقریباً 6-6.5 ہزار کلومیٹر کا طویل سفر انہوں نے کیا. اور یہ سفر بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ونس یو کراس، جب آپ اوپر جاتے ہیں نا خنجراب پاس جب آپ کراس کرتے ہیں، دین اگین بائک کے اوپر پھر آپ بابو سر کراس کرتے ہیں، پھر آپ خنجراب جاتے ہیں، وہاں پر بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، بہت چیلنجنگ ایٹماسفیئر ہوتا ہے. بٹ کہتے ہیں نا شوق کا کوئی مول نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے اس تمام تر اس ٹرپ کا مقصد تھا کہ پاکستان کا سافٹ امیج اجاگر کرنا، پاکستان کا کتنا ایک ٹورسٹ کنٹری ہے اور پاکستان کی سفارتی سطح پر امیج اپلفٹ کرنا ہے. اس تمام تر ان کے ایڈونچر کا مقصد بات ہے. اور دیکھیں کیپٹل ٹو کیپٹل، اور ظاہر ہے اس سفر کے دوران انہوں نے ایک بڑا پازیٹیو میسج بھی دیا اور یہ بھی بتایا کہ جی ایڈونچر کیا جا سکتا ہے، لیکن آئی تھنک کہ ان کا ہوم ورک بڑا کمپلیٹ ہوگا، انہیں پتہ ہوگا تمام راستوں کے بارے میں. تو چلیں جی یہ کیسے انہوں نے ممکن کیا، کیونکہ بڑا مشکل لگتا ہے ٹو بی آنیسٹ کہ آپ بائک پر یہ سفر کر رہے ہیں اتنا لمبا اتنا طویل. سو بات کرتے ہیں عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. باسط تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. بڑا ہی منفرد آپ کا یہ سفر ہے، اور آئی لائک دس آئیڈیا، یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ہوم ورک کتنا کمپلیٹ تھا جب آپ نے اسے نام دیا کیپٹل ٹو کیپٹل. تو اٹ مینس کہ آپ کے اس کے سامنے پورا میپ تھا، پورا آپ نے ایک بنایا ہوا تھا کہ کس طریقے سے میں نے ٹریول کرنا ہے. تو سب سے پہلے بتائیے گا اس کے پیچھے آئیڈیا کیا تھا، وائی کیپٹل ٹو کیپٹل، کیا میسج دینا چاہتے تھے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عبدالباسط ہے اور میرا تعلق پاکستان کا ایک خوبصورت وادی ہنزا گوجال خداباد سے ہے. سب سے پہلے میں یہ چاہتا تھا کہ پاکستان کا پرچم میں بیجنگ سے اسلام آباد تک لہراتے ہوئے آ جاؤں، کیونکہ آج تک کسی پاکستانی نے کیپٹل ٹو کیپٹل نہیں کیا تھا. تو میں نے سوچا کہ پاکستان اتنا خوبصورت ہے، میں اس کو پروموٹ کروں، لوگوں کو بتاؤں ہم امن پرست لوگ ہیں اور ہمارا وطن پاکستان بہت ہی خوبصورت ملک ہے. عبدالباسط ذرا یہ بتائے گا کہ اس تمام تر سفر میں، جرنی میں بہت سے چیلنجز آپ نے فیس کیے ہوں گے، کہیں پر آپ کو گلیشیئرز ملے ہوں گے، کہیں پر آپ کو ریلے بھی ملے ہوں گے. کیا کیا نظر آیا راستے میں، کیا کیا چیلنجز دیکھتے گئے اور پھر سفر آگے بڑھاتے گئے، اور سب سے مشکل ٹریک کون سا والا تھا؟ راستے میں بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ میں اکیلا تھا، میرے ساتھ اور کوئی نہیں تھے. اللہ کا نام لے کے نکلا تھا بیجنگ سے 14 جولائی 2025 کو. راستے میں راستہ جو ہے بہت سا ریگستان، 1200 کلومیٹر ریگستان کا سفر طے کیا میں نے. بارش کا سامنا کیا اور گرمی، ریگستان میں اتنی گرمی ہوتی تھی کہ میں کبھی کبھی تو جل رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا کہ یا اللہ میری مدد کرنا، میں کوئی اچھا کام سے نکلا ہوں. اور جب بھی میں تھکتا تھا میں صرف پاکستان کا پرچم جو ہے اس کی طرح دیکھتا تھا، اور میرے جسم میں ایک انرجی بوسٹ ہوتا تھا. میں کہتا تھا کہ پاکستان کا پرچم کو لہرانا ہے، اور الحمدللہ چائنا کے 5 پروونسز میں نے پاکستان کا پرچم لہرا کے پاکستان پہنچ گیا ہوں. اچھا تو باسط ہمیں ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ سولو ٹرپ تھا آپ کا یا آپ کے ساتھ کوئی دوست تھا؟ کون، آپ نے اکیلے سفر کیا ہے؟ جی میں بالکل اکیلا تھا اور میرے ساتھ میرا اللہ تھا. کیا بات ہے. بس پھر تو آپ کو کسی کی ضرورت نہیں، پھر تو آپ کو کسی کی ضرورت نہیں. لیکن یہ بتائیے گا، آپ ظاہر ہے اتنی مشکلات سے آپ گزر کے آئے، آپ نے کہا کہ آپ نے پاکستان کے جھنڈے بھی لگائے چین میں، چائنا والوں نے کیسے ویسے آپ کو استقبال کیا آپ کا؟ میں تو سب سے پہلے چائنا کا جو گورنمنٹ ہے، چائنا کے پولیس اور چائنا کا کسٹم، چائنا کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس راستے میں پولیس نے جہاں پہ رجسٹریشن کرتے ہیں وہاں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. جب میں کہیں پہ بھی پہنچتا تھا چائنیز مجھے دیکھتے تھے، مجھے کہتے تھے کہ پاک چائنا فرینڈشپ، ہم دوست تھے، آپ نے چائنا اور پاکستان کا پرچم جو لگایا ہے، ہم جو ہے دل میں بہت اس کو فیل کر رہے ہیں، ہم خوش ہو رہے ہیں. اور جب میں کسٹم پہنچا، چائنا کسٹم، تو انہوں نے ایک دن ہی نہیں لگایا مجھے جو ہے میرے بائک کے کاغذات کلیئر کر کے پاکستان پہنچنے تک. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے کسٹم میں 3 دن لگایا اور بہت تنگ کیا.
اچھا چلیں اب آ جاتے ہیں ذرا آپ کے اس تمام تر ٹرپ کی ٹیکنیکل چیزوں کے اوپر. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کتنے دن میں آپ نے یہ تمام تر سفر مکمل کیا, کتنے سی سی کی آپ کی بائک تھی, اور دن میں کتنے گھنٹے آپ بائک چلاتے تھے, کتنی دیر آپ آرام کرتے تھے؟ جی میں تقریباً 14 جولائی 2025 سے 4 اگست 2025 تک 21 دن کا سفر طے کیا ہے. 4 اگست کو میں پہنچا تھا اسلام آباد. تو میرا بائک 250 سی سی کا ہے, DL250 سوزوکی میں ہے. تو میں ڈیلی تقریباً 500 سے 800, اگر کم سے کم کیا تو 500-550, زیادہ سے زیادہ 800 کا کلومیٹر کا سفر طے کرتا تھا. 10 سے 15 گھنٹے, کبھی 16 گھنٹے. تو میں 5 سے 6 گھنٹہ ریسٹ کرتا تھا. کبھی رات کو 4 بجے اٹھ کے جو ہے نکلتا تھا سفر پہ, تو کبھی صبح 6 بجے. 6 سے لیٹ کبھی میں جو ہے اپنے سفر پہ نہیں نکلا ہوں. اور میں نے ریسٹ بہت کم کیا ہے اور سفر زیادہ کیا ہے, کیونکہ میں نے یہ 20 سے 21 دن میں یہ سفر طے کرنا تھا. اچھا, اور ظاہر اگر آپ بتانا چاہیں باسط, خرچہ ویسے کتنا آیا, تاکہ کچھ لوگ ظاہر آپ کو دیکھ کے اگر وہ بھی ایسی جرنی کرنا چاہیں, ایسا ایڈونچر کرنا چاہیں, تو ان کو آئیڈیا ہو جائے کہ بھائی کتنا اماؤنٹ اس میں لگ سکتا ہے, اف یو آر کمفرٹیبل. اس میں جو ہے ڈیپینڈ, جو ٹریول کرنا چاہتے ہیں ان پہ. تیل کا خرچہ بہت ہوتا ہے, تقریباً 4,500 سے 5,000 RMB کا تیل گیا ہے مجھ سے, کیونکہ 6,100 کلومیٹر تھا. اور دوسرا ہوٹل کا خرچہ, ڈیلی ہوٹل تو 150 RMB 200 RMB کا ملتا ہے, ہوٹل کا تھوڑا زیادہ ہوا. کھانے پینے کا خیر میں اتنا کھاتا نہیں تھا, اس لیے کمزور ہو گیا ہوں, کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا تھا کھانے کے لیے. اپنے ساتھ چھوٹا سا گیس رکھتا تھا, جہاں پہ بھوک لگتی تھی میں چائے بنا کے جو ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا کچھ کھاتا تھا. باقی کبھی کبھی ڈنر نصیب ہوتا تھا, ورنہ تو تھکتا تھا, رات کو جا کے ہی سو جاتا تھا. زبردست. اچھا عبدالباسط, تمام تر وہ نوجوان جو اس طرح کا ٹرپ کرنا چاہتے ہیں ونس ان دیئر لائف ٹائم, ان کے لیے کیا میسج دیں گے, کیا ٹپس ہیں, کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں؟ سب سے پہلے جو ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں ان سے پہلے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے گورنمنٹ سے, اور خاص کر کسٹم سے, کہ جو بھی ٹریولنگ کے لیے آتے ہیں ان کو تنگ نہ کرے. پاکستان کے لیے پیسے آتے ہیں اور لوگ انجوائے کرتے ہیں. اگر کسٹم والے تنگ نہ کریں گے اور ہمارے لیے ایک راستہ کھولیں گے تو اس میں بہت فائدہ ہوگا. اور ان کے لیے بھی یہی ہے کہ 1 ویلنگ سے بچے, ہیلمٹ پہنے, اور ایسے جو ہے مشن پہ جائے جس سے آپ کو عزت بھی ملے اور لوگ آپ کو اچھا کہے. ایسے مشن رکھنا چاہیے. پاکستان کا پرچم جو ہے لہراتے ہوئے پورے دنیا کو دکھانا چاہیے کہ ہم ہمت والے قوم ہیں. کیا بات ہے. تھینک یو سو مچ باسط, بہت شکریہ. اور زبردست بھائی, دیکھیں لوگ کیسے کیسے ایڈونچر جو ہیں اس کے شوقین ہوتے ہیں, اور کوئی مشکلات بھی جو تھی انہوں نے بڑی, اس کو کہتے ہیں نا, بڑے اچھے طریقے سے اسے ہینڈل بھی کیا.